کیا آپ نے کبھی ایسا حکمران دیکھا ہے جو اپنے اور سرکاری مال میں فرق کے لیے ایک چراغ تک کا حساب دے؟ کیا آپ نے کبھی ایسا خلیفہ دیکھا ہے جو اپنے سگے بھائی کو بھی بیت المال سے ایک درہم زیادہ نہ دے؟ یہ کوئی داستان نہیں، یہ امام علی کا عدل ہے۔ آج ہم محبت کے دعوے نہیں، کردار کی حقیقت پر بات کریں گے۔ مولا علی جب خلافت ظاہری کے منصب پر فائز ہوئے تو انہوں نے بیت المال کو اپنی ذاتی ملکیت نہیں بنایا۔ روایات میں آتا ہے جب سرکاری امور انجام دیتے تو سرکاری چراغ جلتا، اور جب ذاتی گفتگو شروع کرتے تو وہ چراغ بجھا دیتے۔ سوچنے کی بات ہے، ایک حکمران جس کے اختیار میں پوری ریاست ہو، وہ ایک چراغ کا فرق قائم کر رہا ہے۔ یہ صرف چراغ نہیں تھا، یہ اصول تھا، یہ اعلان تھا کہ اقتدار امانت ہے، جاگیر نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عقیل جو مولا علی کے سگے بھائی تھے، مولا علی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایک بات یاد رکھیں، حضرت عقیل نابینا تھے جب مولا علی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت عقیل غربت اور تنگ دستی میں تھے، انہوں نے بیت المال سے زیادہ حصہ طلب کیا۔ یہ ایک بھائی کی درخواست تھی کہ اسے بیت المال سے زیادہ حصہ دیا جائے، مگر مولا علی پہلے عادل حکمران تھے، بعد میں بھائی۔ روایات میں آتا ہے امام علی نے گرم لوہے کا ٹکڑا قریب کیا، جس پر حضرت عقیل متعجب ہوئے۔ پھر مولا علی نے فرمایا، عقیل تم اس آگ سے گھبرا رہے ہو جو انسان نے جلائی ہے، میں اس آگ سے کیسے بچوں جو اللہ نے ظلم کرنے والوں کے لیے تیار کی ہے؟ یہ الفاظ نہیں تھے، یہ عدل کا اعلان تھا۔ یہ اعلان تھا کہ رشتہ داری اصول پر غالب نہیں آ سکتی۔ ذرا سوچئے، نہ کوئی احتسابی ادارہ تھا، نہ میڈیا کی نگرانی، نہ سیاسی دباؤ، پھر بھی عدل قائم تھا، کیونکہ اصل نگرانی ضمیر کی ہوتی ہے، اور ضمیر اللہ کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے۔ ہم امام علی کا نام لیتے ہیں، لیکن اصل سوال یہ ہے، کیا ہم ان کے عدل کو اپنے کردار میں جگہ دیتے ہیں؟ اگر مولا علی کو سمجھ لیا جائے تو معاشرہ خود بخود بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ آئیے عہد کریں کہ محبت صرف زبان سے نہیں، عمل سے ہوگی۔ اللہ ہمیں عدل و انصاف کرنے والوں میں شامل فرمائے۔